اللہ اللہ پورے علاقے میں دین کی فضا بنے گی، دین کا ماحول بنے گا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ قرآن پاک میں پکا سچا وعدہ فرمانے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے محلے والے ایمان تقویٰ دو چیزیں حاصل کر لیں تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازوں کا کھلنا اللہ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ جوڑا. ایمان تقوی ہمارے محلے کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں خود بخود نہیں آتا، محنت کوشش سے آئے گا. وہ محنت کوشش ہم اہل محلہ کے دن میں ہوتی ہے. ہم سستی کرتے ہیں، اللہ کہاں کہاں سے اٹھا کر اپنے پیارے بندوں کو بھیج دیتے ہیں. گزارش ہے جب بھی جماعت آیا کرے، جب بھی جماعت آیا کرے اس کی نصرت فرمایا کریں، جماعت والوں کے ساتھ بیٹھا کریں. ہمارے والد رحمہ اللہ رات مفتی صاحب فرمانے لگے بڑی قیمتی جماعت آئی، تو مجھے بڑی عجیب سا لگا. والد صاحب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کر جب بھی محلے میں کوئی جماعت آتی، آس پاس کوئی جماعت آتی، گھر تشریف لا کے فرماتے بڑی قیمتی جماعت آئی، بڑی قیمتی جماعت آئی. گھر والے ہنستے، کوئی جماعت ایسی جو آپ کو قیمتی نہ لگتی ہو، ہر جماعت کو قیمتی قیمتی کہتے ہو. تو الحمدللہ ہر جماعت کے ساتھ محبت کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کو گشتے کراتے، ان کو وقت دیتے، اکرام فرماتے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے ایسے جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن جمعے کی طرف چلتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا. چہرے پہ اتنے واضح مسکراہٹ تھی، ہمیں ان کی جدائی کا صدمہ کم تھا، ان کے حسن خاتمے پہ رشک زیادہ. تو بھائی بہت ساری نیکیاں تھیں ان کی، ان میں بڑی نیکی یہ بھی تھی کہ وہ ماشاءاللہ جماعتوں کے ساتھ نصرت، محبت، خدمت، اکرام فرماتے تھے. ہماری والدہ بھی ایسے ہی گھر کے قریب مسجد بنوائی تھی، اس میں جماعت والے مہمان آئے ہوئے تھے. ان سے پوچھوایا کھانے پہ کیا پسند، زندگی کا آخری دن ہے، اور ان کو پسند کے کھانے کھلائے اور اگلے دن اللہ کے پاس چلے گی. بہت بڑا وہاں ایک اجتماع ہو رہا تھا، اس میں ان کا جنازہ ہوا. تدفین کے بعد دعا ہم نے جماعت والے اللہ کے مہمانوں سے کروائی. پھر ان سے چند دن کے بعد ہمشیرہ عالمہ کو خواب میں زیارت ہوئی، والدہ صاحبہ کی. پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ پڑھے. تو ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ یہ بہت ساری نیکیاں. اللہ کے مہمان دیکھو، بنی اسرائیل میں بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ پاک نے اسی پر خوش ہو کر اس کی بخشش کا سامان بنا دیا. گھٹیا بری عورت ہے، گھٹیا مخلوق کتے کو ترس کھاتی ہے، اللہ پاک اسی پر خوش ہو کر اس کے بخشنے کا بہانہ بنا دیتے ہیں. تو ہماری والدہ تو الحمدللہ امت محمدیہ میں پھر اشرف المخلوقات، اشرف الامم، پھر اللہ کے مہمان، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ان کی خدمت کی سعادت حاصل کر کے اللہ کے پاس گئی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خوشخبریاں دکھائیں. اللہ پاک ہم سب کے والدین، ہم سب کے بزرگ، ان کی نیکیاں کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے. اگر ہمارے والدین یہ نیک تربیت نہ کرتے تو کتنے لوگ آج جمعے کا دن ہے پھر بھی وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں آج جمعے کا دن ہے، اور وہ اس عظیم دولت سے محروم. جو جمعہ چھوڑ دے کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. تو بھائی جیسے ماشاءاللہ جمعے میں رونق ہے، وہ باہر تک صفیں لگی ہوئی ہیں، ایسے اللہ کرے ہر نماز میں یہ رونق ہو جائے. آج فجر کی نماز میں اس سے بہت کم تھے. جیسے رمضان المبارک میں فجر کی نماز میں کتنا مجمع آ جاتا ہے اس مسجد میں، اور ماشاءاللہ عید میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، پھر جمعے میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوتے ہیں. ایسے بھائی ہم سب نیت کریں کہ 5 نمازوں، کیونکہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک ایک نماز بھی معاف نہیں. بالغ ہونے سے لے کر موت تک ہر نماز اپنے وقت مقررہ پر پڑھنا ضروری ہے. ہر نماز وقت مقررہ پر پڑھنا ضروری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر فرض. تو قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہو. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. تو ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 5 نمازوں کا اہتمام کریں انشاءاللہ. بہت سارے بھائی صرف جمعے میں، یعنی وہ انہوں نے فیصلہ ہے کہ اگلے جمعے تک ہم نے مسجد میں نہیں آنا. بہت خطرناک فیصلہ. اگر وہ فیصلہ قسم اٹھا کے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا انہوں نے،
تو حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، ان کے لیے پھر حکم یہ ہے وہ قسم توڑ دیں، وہ قسم توڑ دیں، قسم کا کفارہ دے دیں اور پھر وہ 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. ان کے لیے یہی فتویٰ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے، بہت غیر مناسب حرکت. قیامت والے دن سب سے پہلے جب حساب میں نماز میں اگر کمی آ گئی تو پھر اگلی بھی ساری چیزوں میں کمی ہوگی. پھر بڑا خطرہ ہے آئندہ بہت سخت ناکامی. اللہ کی قسم جنت حق ہے، جہنم حق ہے. جہنم کے سانپ، بچھو، خطرناک آگ، اوپر سے آگ، نیچے سے آگ، دائیں سے آگ، بائیں سے آگ، آگے سے آگ، پیچھے سے آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہو. ربنا یخفف عنا یوما من العذاب، یا اللہ ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دیجئے. اللہ کی قسم عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. ربنا وقالوا ونادوا یا مالک، وہ مالک سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں مار ہی دے. قال انکم ماکثون، نہیں، تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا. ہر یأتیہ الموت من کل مکان، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی. وما ہوا بمیت، وہ بیچارے مرنا چاہیں گے مر نہیں سکیں، مرنا بھی چاہیں گے مر نہیں سکیں گے. تو بھائیو پھر وہ کہیں گے ہمیں لاکھ سال ہو گئے، کروڑ سال ہو گئے، ارب سال ہو گئے، کھرب سال ہو گئے یوں جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے. یا اللہ ایک دن کے لیے ربنا یخفف عنا یوما، ایک دن کے لیے عذاب کو ہلکا کر دیجئے. اللہ کی طرف سے جواب ملے گا نہیں، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب تم چکھو، اب تمہارا عذاب بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا. عذاب میں کمی نہیں ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو نمازیں پڑھنے والے، 5 نمازیں پڑھنے والے، اللہ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے دین میں چلنے میں رکھی، اور ان میں سب سے اہم بنیادی چیز نماز ہے. تو بھائیو ہم سب نیت کریں، اس میں نفس و شیطان کا مقابلہ کریں، نفس و شیطان کا مقابلہ کر کے 5 نمازوں میں حاضر ہو، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو. تو کریں گے انشاءاللہ مقابلہ، جیتیں گے ہاریں گے انشاءاللہ. حیدرآباد والے لوگ بہادر ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں؟ بہادر ہوتے ہیں. بہادر ہوتے ہیں، ماشاءاللہ. تو پھر شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے جیتیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ 5 نمازیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کوشش کر کے تہجد بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ. اور اشراق بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ. اور چاشت بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ. اور ابابین بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ. اور مرنے سے پہلے اللہ سے خوب تعلق بنائیں گے، اور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو خوب راضی کریں گے. انشاءاللہ. اور آج موقع ہے، آج ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے. میں لاہور میں ہوتا ہوں، میرے پاس ہر قسم کے بہت سارے، ہمارا ایک ادارہ ہے، اس میں بہت سارے شعبے ہیں. اس میں شعبے کے اعتبار سے لوگ رشتوں کے لیے بھی آتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس یوسف یوحنا، جو محمد یوسف بن گیا، محمد یوسف نے اپنے خاندان کے بہت سارے نوجوانوں کو مسلمان کیا ماشاءاللہ، اور ان کو مسلمان کر کے ان کو اسلامی کورس کروا کے ان کے اچھے رشتوں کی تلاش میں وہ لوگ ہمارے پاس آئے. محمد یوسف کی بیوی سعید انور کی بھابھی، وہ بیٹھی رشتوں کی فائلیں دیکھ رہی تھی خواتین کے ساتھ. محمد یوسف کا ڈرائیور میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس سے گپ شپ لگاتے ہوئے میں نے پوچھا بھائی نمازوں کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ. میں نے پوچھا بھائی فجر کی نماز؟ کہتے ہیں الحمدللہ. میں نے پوچھا فجر میں اٹھتا کیسے؟ اس نے کہا فجر میں مجھے محمد یوسف اٹھاتا ہے. میں نے کہا یار عجیب بات ہے، وہ کل کا مسلمان اور تو پرانا مسلمان، اور تو پیدائشی مسلمان، اور تیرا پورا خاندان مسلمان، اور تو ہے بھی پٹھان، وہ کل کا مسلمان تجھے نماز کے لیے اٹھاتا ہے. کہتے وہ خوجا جب سے مسلمان ہوئے تہجد پڑھتا ہے. وہ کیوں تہجد پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کی دعوت دیتا ہے، دین کے ماحول کے اپنے آپ کو پابند بناتا ہے. آپ سب نے بھی نیت تو فرما لی کہ انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے، لیکن پہلے بھی نیت کرتے رہتے ہیں. اس نیت میں بعض بھائی ایسے جن سے سستی ہو جاتی ہے. وہ کیوں سستی ہوتی ہے؟ اس کا علاج یہ بڑا زبردست 2 مجرب نسخے ہیں، اور کروڑوں لوگوں نے ان دونوں نسخوں کو آزمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے مفید پایا. تیر بہدف نسخہ دونوں، ایک ماحول اختیار کرنا اور دوسرا اوروں کو دعوت دینا. دعوت دینے سے اپنے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی نے گھوڑا بیچنا تھا، وہ گھوڑا بیچنے کے لیے منڈی لے کر گیا. منڈی لے جا کر اس نے بیچنے والے کو دیا، لو بھی میرا گھوڑا. اس نے اس کا گھوڑا پکڑ کے اس کی تعریفیں شروع کی. اتنی تعریفیں کی، اتنی ایسی تعریفیں کی، اس کے اپنے منہ میں پانی آ گیا. اس نے مجھے میرا گھوڑا مجھے ہی دے، میں نہیں بیچتا. اس طرح ہم نماز کی، دین کی، اللہ کے پیارے پیارے حکموں کی
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی اتنی تعریفیں کریں، اتنی تعریفیں کریں، ایسی تعریفیں کریں، اور کوئی ہمارا سودا خریدے نہ خریدے، ہم خود ہی خریدار بن جائیں۔ اور کیوں نہ خریدے بھائی، ہمارا سودا اللہ کی قسم وہ سودا ہے، دنیا کا ہر انسان اس سودے کا محتاج ہے۔ امریکہ، روس، چین، جاپان کے صدر اللہ کی قسم ہمارے اس سودے کا محتاج ہے۔ اگر ہمارے یہ سودا خریدے بغیر مر گئے، ہمیشہ جہنم میں جلیں گے اور جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ قرآن میں فیصلہ فرما رہا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرتے کرتے مر کھپ گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی، چھاوڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اور اس کے سینے میں ذرہ سا ایمان ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے، عشرۃ امثال الدنیا فی الجنہ۔ تو بھائیو دوستو، تو آپ پوری قوت سے اپنی دعوت کو پیش کریں اور اس دعوت کے کام کو سیکھ لیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی اس مسجد میں بڑا مبارک ماحول، ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب کی بھی سرپرستی ہے، تبلیغی حضرات بھی ماشاءاللہ یہاں پر بڑی مبارک محنت، بڑے اہتمام سے محنت فرما رہے ہیں، تو بہت ہی زبردست مبارک ماحول ہے آپ کی اس مسجد میں۔ الحمدللہ آ کے بڑی خوشی ہوئی، جید علماء کرام، مفتیان کرام اور اپنے تبلیغی حضرات کی سرپرستی آپ سب کو حاصل ہے، تو مل جل کے ایسی محنت کریں، ایسا ماحول بنائیں، آپ کی اس مسجد کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کی اشاعت کا مرکز بنا دے، اور یہاں سے ہدایت کے چشمے جاری ہو جائیں، اور قیامت تک کے لیے ساری انسانیت میں، پوری امت میں اس مسجد کا اللہ پاک فیض جاری و ساری فرمائیں۔ یہ مسجد کے چھوٹے ہونے کو نہ دیکھیں، مسجدیں جو بڑی، یہ نظام الدین جو مرکز، تبلیغی مرکز بنا، وہ چھوٹی سی مسجد تھی، اسی میں الحمدللہ محنت شروع ہوئی، اللہ پاک نے اس جگہ کو پوری دنیا کے دین کا مرکز بنا دیا۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور دارالعلوم دیوبند جو بنا، وہ بھی ایسے ایک درخت تلے شروع ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیض کو روک نہیں سکتی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آپ کی اس مسجد کا فیض بھی آپ سب مل جل کے محنت فرمائیں گے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اللہ فرما رہے تم نے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دیا کرے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کیا کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور بری باتوں سے منع کیا کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، جیسے آپ سب مرد اپنے لیے جنت میں جانا پسند کرتے ہیں، آپ سب کی یہ نیت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، ہماری عورتیں، ہمارے پیارے بچے، وہ بھی جنت میں جانے والے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، کس سے؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچانا، گھر والوں کو بھی بچانا۔ اب دنیا میں کہیں جہنم کی آگ بھڑکتی نظر آئی ہے آپ کو، جس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے پیارے بچوں کو بچائیں؟ تو کون سی جہنم کی آگ؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے سارے کام وہ جہنم کی آگ ہیں۔ ناراضگی والے سارے کام کہیں ہمارے سامنے آئیں تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ رسول کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں وہ اس میں جہنم کی آگ بھڑکتی نظر آنی چاہیے۔ نماز چھوڑ کے جو سو رہا، اپنے بستر میں اس کو جہنم کے سانپ اور بچھو نظر آنے چاہیے، اور نماز پڑھتے ہوئے جا رہا اس کو جنت کی خوشبو آنی چاہیے۔ جیسے صحابی رسول احد پہاڑ، احد جنگ میں، جنگ احد کہہ رہے ہیں، اس احد پہاڑ سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی، وہ وہاں تو بازو کٹ رہے، سر کٹ رہے، اور لوگ زخمی ہو رہے، شہید ہو رہے، لیکن وہ کہہ رہے اس سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ تو ہمیں بھی اللہ کی رضا والے ہر عمل میں جنت کی خوشبو آئے، جنت کی بہاریں محسوس ہوں، اور اللہ کے ناراض کرنے والے سارے کاموں میں جہنم کی آگ نظر آئے، جہنم کے سانپ اور بچھو نظر آئیں۔ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم خود بھی نکلیں، اور اپنے دوستوں کو بھی نکالیں، اور اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں دعوت والے مبارک اعمال چالو کریں، بچوں کی بچپن سے نیک تربیت کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، دین کا خادم بنائیں، اور اپنے پیارے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے، دنیا آخرت میں اپنی سرخروئی کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کی نیک تربیت فرمائیں۔ بچپن سے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں،
اور خود دیکھو نماز کا اہتمام ہوگا تو بچہ نمازی پکا بنے گا۔ اب اللہ ہمارے والدین کو جنت نصیب فرمائے، انہوں نے اس راستے پہ لگایا، اللہ ہمیں توفیق دے ہم اپنے بچوں کو لگائیں، پھر ان کو اللہ توفیق دے وہ اپنے بچوں کو لگائیں۔ اللہ کرے قیامت تک کی نسلیں، اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، قیامت کی بے شمار نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، مہدی علیہ السلام کی فوج اور دجال آئے گا، اور دجال بڑا خطرناک امتحان لے کر آئے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سارے نبیوں نے اس کے فتنے سے بچنے کی دعائیں فرمائیں، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ تو اب بہت تیزی سے، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، ہماری والدہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آتی تھی، وہ کہتی تھی ہم رو رو کر دعائیں نہیں کریں گے، ہمارے بچے دیکھ کیسے بنے گے۔ اس وقت تو یہ رنگ برنگی خطرناک چیزیں، غافل کرنے والی چیزیں تھی نہیں، تو اس وقت وہ فرمایا کرتی تھی کہ ہم رو رو کر دعائیں نہیں کریں گے، ہمارے بچے دیکھ کیسے بنے گے۔ اب تو ایسی خطرناک چیزیں آ چکی ہیں، اب تو رو رو کر نہیں، تڑپ تڑپ کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے اپنے پیارے بچوں کو اس زہریلے ماحول سے بچانے کی۔ ٹھیک ہے ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن اللہ کے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، لیکن ساتھ اللہ کے سامنے اپنی نفی بھی کریں گے، یا اللہ ہم نہیں قدم قدم پہ نگرانی کر سکتے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارے پیارے بچوں کی نیک تربیت فرما دیجیے، اور ان کے اندر نیکی کا جذبہ بھر دیجیے، نیکیوں کا شوق بھر دیجیے، نیکیوں کا نشہ لگا دیجیے۔ جیسے کسی کو موبائل کا نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو گیموں کا نشہ لگا ہوا ہے، کسی کو اور کھانے پینے کی رنگ برنگی چیزوں کا نشہ لگا ہوا ہے، اللہ کرے ایسے ہم سب کو، ہمارے پیارے بچوں کو، گھر والوں کو نماز کا نشہ، قرآن پاک کی تلاوت کا نشہ، اللہ کے ذکر کا نشہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعوت کا نشہ، جیسے ہمارے بزرگوں کو حاجی عبدالحاد صاحب رحمۃ اللہ کو لگا ہوا، بیماری کے باوجود ڈاکٹر ان کو 1000 پرہیزیں بتاتے تھے، بس کرو آرام سے بیٹھو، لیکن وہ چین ہی نہیں آتا تھا۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دعوت کے لیے بے چین ہوتے ہیں، تو ہم سب بھی اپنا یہ نشہ اللہ سے بتکلف مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کا شوق نصیب فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جماعت ہماری آئی ہوئی ہے، آج کا دن بھی ادھر ہی ہے، اس کے بعد بھی چند دن مزید یہاں آپ کے حیدرآباد میں رہے گی، آپ سب ہماری جماعت کی بھی نصرت فرمائیں، جب بھی جماعت آئے نصرت فرمایا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما واجعلنا للمتقین اماما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنیة والہدى انك على كل شيء قدیر۔ یا اللہ یہ ہمارا کہنا سننا قبول فرما لیجیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جیسے آج یہاں تیرے گھر میں جمع ہیں، تیری دربار میں جمع ہیں، اور یا اللہ تیرے پیارے دین کی خدمت اشاعت سربلندی کے لیے گھر بار کاروبار رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے تیری راہ میں نکلنے والے تیرے مہمانوں کے ساتھ جمع ہیں، ایسے یا اللہ تو ہم سب کو جمعے کے دن جو جنت میں آپ دربار سجائیں گے، جس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام، حضرات صحابہ کرام، حضرات اولیاء کرام ہوں گے، یا اللہ ہمیں اس دربار میں بھی ہم سب کو جمع فرما دیجیے، اور یا اللہ اس میں آپ کی طرف سے کھانے پینے کی مہمانیاں اور مختلف مشروبات کی مہمانیاں ہوں گی، اور پھر خوشبوؤں کی بارشیں برسیں گی، پھر آپ کی طرف سے مختلف قسم کے انعامات سے نوازے جائیں گے۔ یا اللہ ہم سب کو بھی وہ مبارک محفلیں نصیب فرما دیجیے، اپنے پیارے نبیوں کا دیدار نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کا ہم سب کو دیدار نصیب فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی سے محبت نصیب فرمائیے، اپنے ذات عالی کو راضی کرنے کا جذبہ ہر وقت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، جیسے ہر وقت آج سارے لوگوں کو پیسے کا اور دنیا میں ترقی کرنے کا جذبہ موج زن ہے، یا اللہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہمیں تو اپنی ذات عالی کی رضا کا جذبہ یا اللہ ہر وقت ہمارے دلوں میں بھر دیجیے۔ یا اللہ ہر قدم پہ ہمیں یہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ یہ کام میرے رب کو خوش کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا۔ اگر ناراض کرنے والا ہو لاکھ جی چاہے ہمیں اس سے پرہیز کرنے کی اور اس کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ جو تجھے خوش کرنے والا عمل ہو، جو اس میں ہمیں لاکھ میں نفس جینا چاہے، تو یا اللہ ہمیں اس کو اہتمام سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔
یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس پیارے دین کو سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کو آگے پھیلانے میں ہم سے آج تک جو کوتاہی سستی ہوئی ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اور ہمیں بقیہ پوری زندگی اس پیارے دین کو سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، اس کی پیاری تعلیمات کو ساری دنیا میں پھیلانے کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے اور ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرمائیے۔ ہم نے اپنی وسعت کے مطابق سوال کیا، یا اللہ آپ اپنے لامحدود خزانوں سے اپنی شایان شان عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے کاروبار اس کورونا کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے بہت سارے بھائیوں کے کاروبار ڈوب گئے، نقصان ہو گئے۔ یا اللہ ان سب بھائیوں کے کاروباروں میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ رزق حلال پاکیزہ برکت والا وسعت والا عطا فرمائیے۔ ہر قسم کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنی ذات عالی کے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ بنائیے۔ یا اللہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ یا اللہ بہت سارے بھائی یہاں مقروض بیٹھے ہیں، سب کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں اپنے غیبی خزانوں سے، اپنے لامحدود خزانوں سے یا اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، سب کی ساری پریشانیاں دور فرمائیے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، روحانی جسمانی ظاہری باطنی ہم سب کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں جہاں جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے۔ خصوصاً ہمارے فلسطین میں بہت سارے بھائی زخموں سے چور ہو کر یا اللہ بہت پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی یا اللہ سب کو شفا عطا فرمائیے، سب کو صحت اور قوت عطا فرمائیے، اور یا اللہ شہداء کی بخشش فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر پوری انسانیت میں پوری امت میں یا اللہ حق غلبے کے لیے حق غلبے کی صورتیں پیدا فرمائیے، جن مبارک اعمال کی برکت سے آپ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، عزتیں عطا فرماتے ہیں، عظمتیں عطا فرماتے ہیں اور سربلندی عطا فرماتے ہیں، ان مبارک اعمال کی طرف پوری امت کو یا اللہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن بدعملیوں سے آپ ناراض ہو کر مسلمانوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، جیسے آج پوری امت مسلمہ ذلت کا شکار ہے، یا اللہ یا اللہ تیرا وعدہ تو سچ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تم ہی سربلند ہو۔ یا اللہ آپ کا وعدہ سچ ہے، آپ کا وعدہ تو سچ ہے، مسلمانوں کی سربلندی ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں کمی، ہمارے اعمال میں کمی، جس کی وجہ سے آپ کی طرف سے مدد رکی ہوئی ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، تبلیغ کا کام نہیں کرو گے، دعائیں مانگو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی، دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے مدد نہیں ہوگی۔ یا اللہ ہماری کمی ہے جس کی وجہ سے مدد سے محرومی ہے، یا اللہ ہماری ان کمیوں کو دور فرما دیجیے، ہمیں ان مبارک اعمال پہ آنے کی اور ساری امت کو اس پر لانے کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرما دیجیے۔ دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرمائیے۔ ہم سب کے مرحومین کو ہماری طرف سے بلندی درجات کے تحفے عطا فرما دیجیے، ہماری طرف سے ان کو سلام عطا فرما دیجیے، ہمیں انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرما دیجیے۔ جمعے کے دن آپ دعائیں قبول فرماتے ہیں، سفید بالوں سے آپ حیا فرماتے ہیں، اور یا اللہ تیری راہ میں نکلنے والوں کی دعاؤں کو بھی آپ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ علماء کرام کی دعاؤں کو بھی آپ قبول فرماتے ہیں۔ بہت سارے دعاؤں کی قبولیت کے اسباب یہاں جمع ہو گئے، اور اس وقت تیرے پیارے حبیب کے فرمان عالی شان کے مطابق فرشتے بھی ہماری دعاؤں میں شامل، فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے۔ یا اللہ آج کی
اس مبارک محفل کی برکت سے ہم سب کی جھولیوں کو دونوں جہانوں کی خیروں سے بھر دیجیے، اور یا اللہ دونوں جہانوں کی ساری خیریں عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنے پیارے دین کی خدمت اشاعت سربلندی کے لیے قبول فرما لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بھی قبول فرمائیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرمائیے، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللہ